جلال شادی کر چکا تھا. وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار کو جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا. 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی. رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی. چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے. یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی. وہ اس سے بڑی گرم جوشی سے ملی. تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا. رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا. امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی. بس میں گھر سے چلی گئی تھی. کیوں گئی تھی یہ تو تم جانتی ہوگی. امامہ نے مختصراً کہا. ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی. پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے. ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر کالج اور ہاسٹل میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں. رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی. تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا. مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی. تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل جویریہ؟ باقی سب. امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا. میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں. جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے. شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے. تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا. امامہ مسکرائی. اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا. ہاں زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ. اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں. امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا. جلال النصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں اسی کے ہاسپٹل میں. وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے. حالانکہ اچھا بندہ تھا، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی. طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں. فاروق نے پوچھا تھا اس سے. کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. بیوی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی. ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں. ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان. ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے. اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے. رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی. تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا. تم اپنے بارے میں بتاؤ. یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی. MSc کیا ہے کیمسٹری میں. اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں. پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا. نہیں. پھر اس نے مدھم آواز میں کہا. وہ کچھ دیر اسی کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی. امامہ باقی سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی. اس نے جلال النصر کو کبھی نہیں بھلایا تھا. وہ اسے بھلا بھی نہیں سکتی تھی. اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا. مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ جلال النصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی. اب یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا کہ 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی. وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی. تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی. نہ جلال النصر ہٹا سکتا تھا. مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا. ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا. مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے. شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو. شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو. امامہ نے سوچا تھا. اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اسے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی. جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا. صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا. اور پھر اس کا کیریئر تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا. اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا. میری طرح وہ بھی مجبور تھا. بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی
اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ ہی نے دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال النصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال النصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں آپ سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال النصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا۔ وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال النصر کو 8 سال اور کتنے ماہ بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ کیا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال النصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری جو وہ اپنے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب بھی نہیں تھی۔ اس کا ہیئر اسٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اسی کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور وہ بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب
یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدہ اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں ان سب کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال النصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا، جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے میں نے آپ کو پروپوز کیا تھا جلال۔ جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔ کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال النصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے۔ اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مسمحل کیا۔ شاید یہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا۔ امامہ نے سوچا، مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب وقت بہت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا۔ دیکھو امامہ، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں، اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ نے کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب تم 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہیں کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنوینس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا، اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو، تم تو چلی گئی تھی مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہاری اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر کے لوگوں کی چیموگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم میری بیوی کے طور پر واپس مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت عام سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا، اور مجھے
लोगों की नजरों में अपना ये मकाम बरकरार रखना है। तुम बहुत अच्छी हो, मगर लोग समझते हैं कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, और मैं किसी स्कैंडलाइज लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि मेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है। आई होप तुम मेरी पोजीशन को समझ सकती हो। कॉफी का कप से उठता धुआं खत्म हो चुका था, मगर जलालुन नसर का चेहरा भी किसी धुएं के पीछे छुपा नजर आ रहा था। फिर ये उसकी आंखों में उतरने वाली धुंध थी जिसने जलालुन नसर को गायब कर दिया था। कुर्सी के दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उसने अपने आप को कहते सुना। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी इमामा। जलाल माजरत कर रहा था। इमामा ने उसे नहीं देखा। वो जैसे नींद की हालत में चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स और न्यून साइन बोर्ड्स रोशन थे। सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। उस पूरे रोड पर दोनों तरफ डॉक्टर्स के क्लिनिक थे। उसे याद था किसी जमाने में उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका भी ऐसा ही क्लिनिक होता। उसे ये भी याद था कि वो भी अपने नाम के आगे इस तरह की क्वालिफिकेशंस की एक लंबी लिस्ट देखना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह जलालुन नसर के नाम के साथ थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इस रोड पर लगे हुए बहुत से डॉक्टर्स के नामों के साथ थी। ये सब मुमकिन था, उसके हाथ की मुट्ठी में था। अगर वो बहुत साल पहले अपने घर से ना निकली होती। वो बहुत देर तक जलाल के हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर खड़ी हालियो ज़हनी की कैफियत में सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो यहाँ से कहाँ जाए। उसने एक बार फिर मुड़कर हॉस्पिटल के माथे पर जगमगाते इलेक्ट्रिक बोर्ड पर डॉक्टर जलालुन नसर का नाम देखा। तुम अच्छी लड़की हो, मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते। उसे चंद मिनट पहले कहे हुए उसके अल्फाज याद आए। वहां खड़े उसे पहली बार पता चला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक तरफा मोहब्बत में गुजारी थी। जलालुन नसर को उससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, ना ही 8.5 साल पहले, ना ही अब। उसको सिर्फ इमामा की जरूरत नहीं थी, उसके साथ मुंसलिक बाकी चीजों की भी जरूरत थी। एक लंबा चौड़ा फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी में उसके खानदान का नाम, मर्तबा और उसके खानदान के कॉन्टैक्ट्स, उसके खानदान की दौलत, जिसके साथ नथी होकर वो जंप लगाकर रातों रात अपर क्लास में आ जाता। वो इस खुशफहमी में मुब्तिला रही कि वो सिर्फ उसकी मोहब्बत में मुब्तिला था। उसका ख्याल था कि वो इस बार भी उसके किरदार के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। वो कम से कम ये यकीन जरूर रखेगा कि वो गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। मगर वो फिर गलत थी। उसके नजदीक वो एक स्कैंडलाइज लड़की थी, जिसके दिफा में अपनी फैमिली या दूसरे लोगों से कुछ कहने के लिए उसके पास कोई लफ्ज नहीं था। 8.5 साल पहले घर छोड़ते हुए वो जानती थी कि लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। वो अपने लिए कांटों भरा रास्ता, जहर उगलती जबानें और तंज करती नजरें चुन रही थी। मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि उन लोगों में जलालुन नसर भी शामिल होगा। जहर उगलती जबानों में एक जबान उसकी भी होगी। वो जिंदगी में कम से कम जलालुन नसर को अपने अच्छा होने के बारे में कोई सफाई या वजाहत नहीं देना चाहती थी। वो उसको कोई सफाई नहीं दे सकती थी। उसके लफ्जों ने 8.5 साल बाद पहली बार उसे सही मानों में हकीकत के तपते हुए सहरा में फेंक दिया था। वो मुआशरे के लिए एक आउटकास्ट बन चुकी थी। तो इमामा हाशिम, यह है तुम्हारी औकात, एक स्कैंडलाइज्ड और दागदार लड़की, और तुम अपने आप को क्या समझ बैठी थी। वो फुटपाथ पर चलने लगी, हर बोर्ड, हर साइन को पढ़ते हुए। वहां लगे बहुत से डॉक्टर्स के नामों से वाकिफ थी। उनमें से कुछ उसके क्लास फेलोज थे, कुछ उससे जूनियर, कुछ उससे सीनियर, और वो खुद कहाँ खड़ी थी, कहीं भी नहीं। तुम देखना इमामा, तुम किस तरह जलील ख्वार होगी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। उसके कानों में हाशिम मुबीन की आवाज गूंजने लगी थी। उसने अपने गालों पर सियाह मादे को बहते हुए महसूस किया। आसपास मौजूद रोशनियां अब उसकी आंखों को और चुंधियाने लगी थीं। जलालुन नसर बुरा आदमी नहीं था, बस वो नहीं था जो समझकर वो उसकी तरफ गई थी। कैसा धोखा था जो उसने खाया था, जानबूझकर खुली आंखों के साथ। वो भी एक मादा परस्त था, मुकम्मल मादा परस्त। सिर्फ उसका ये रूप उसने पहली बार देखा था, और इसके लिए ये सब नाकाबिल यकीन था। वो बुरा आदमी नहीं था, उसकी अपनी अखलाकियात थीं, और वो उनके साथ जी रहा था। इमामा हाशिम को आज उसने वो अखलाकियात बता दी थीं। उसने ऐसी तज़हीक और तहकीर 8 सालों में पहली बार देखी थी, और वो भी उस शख्स के हाथों जिसे वो खूबियों का मजमुआ समझ रही थी। और खूबियों की इस मजमुए की नजरों में वो क्या थी? घर से भागी हुई एक स्कैंडलाइज लड़की। आंसुओं का एक सैलाब था जो उसकी आंखों से उमड़ रहा था।
اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا۔ کچھ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سعیدہ اماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی ماما؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی کہ کوئی تمہارے آفس جا کر پتہ کرے۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا، پہلے تو کبھی آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہوا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں؟ سعیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوا دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سعیدہ اماں کو تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سعیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی۔ اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا، اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال النصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو اور نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یک دم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی تھی، خوش الہان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب پھر وہ اس کی آوازوں میں آواز ملانے لگی، اسی کی طرح مگر زیر لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز سے بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔ وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اب وہ نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا، کعبے کے دروازے کے سامنے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا کہ وہ وہیں ہو، خانہ کعبہ میں۔ پھر جیسے وہ حقیقت واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب اپنی پوری جزیات سمیت یاد تھا، جیسا اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش الہان آواز جلال النصر کے سوا کس کی ہو سکتی ہے، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال النصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلتے ہوئے کاندھے
اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی اور اس کی آواز شناسا تھی۔ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال النصر کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھیں۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھی۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری آئی، خون کی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال النصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہویدا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے، اور پھر اسے کچھ دیر پہلے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال النصر کی آواز کے علاوہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی ہوئی وہ دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبی پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں میں زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کی اس طرح جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہاں بیٹھے اسے خواہش تھی کہ کاش وہ بھی کسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھی۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ امامہ نے ان کے کاندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ ان کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔
اب تم شادی کر لو آمنہ، سعیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سعیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی، وہ ہمیشہ اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سعیدہ اماں اس کی بات پر حیران تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کاندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سعیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی پسند ہے مجھے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سعیدہ اماں کو اس کی آواز بھررائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح سے ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سعیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سعیدہ اماں کی اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبط علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبط علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبط علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبط علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ ابھی کچھ عرصے مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال النصر سے اس کی ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سعیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی سعیدہ اماں نے ڈاکٹر سبط علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھیں، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سعیدہ اماں نے ڈاکٹر سبط علی سے اس رشتے کی بات کی تھی۔